الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ضيوفنا الكرام من فلسطین و قطر، کویت اور ہندوستان بھر کے مہمانان اعظام اور ساتھ ہی ہندوستانی مجلس ائمہ کے ممبران اور آن لائن ہمیں سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبوں کی اس شاندار محفل میں فلسطین کے مسائل سے متعلق مجھے اس ریکارڈڈ پیغام کے ارسال کا موقع دینے کے لیے میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، اور آپ سبوں کے درمیان اپنی غیر موجودگی پر معذرت خواہ بھی۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ سبوں کے مابین حاضر ہونے کی ضرور کوشش کروں گا۔ في المستقبل میں دو باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اپنے کلام کے ابتدا کی اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ میں فلسطین کے مسائل پر گہری معرفت نہیں رکھتا، هذه المسألة من كل النواحي ہمارے کمنٹ یہاں صرف ایک ایسے شخص کے طور پر ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتوں پر بے چین و پریشان حال ہے۔ دوسری بات یہ کہ عربی زبان میری حاصل کردہ زبان ہے اور میں اس زبان کے لیے پرجوش و حریص ہوں، اور الحمدللہ اب تک میں عربی زبان کا طالب علم ہوں، لہٰذا میں اس میں اپنی غلطیوں پر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آئیے اب ان بعض حقائق کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے پیغام کا آغاز کروں۔ وہ یہ کہ بلا شبہ بیت المقدس ہم سبوں کا قبلہ اول ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنے تقدس کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا۔ یقیناً مسلمانان فلسطین و ہند اور قطر بلکہ دنیا بھر کے سارے مسلمان ایک امت ہیں۔ یہ کہنے کی بات نہیں کہ جب ہمارے بھائیوں کا خون بہتا ہے تو ان کے ساتھ ہمارے دل بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ بلا شبہ اسرائیل جبرن قہرن ایک غاصب و قابض ملک ہے، اور فلسطینی ہی اصل مقبوض اور سب کے سب مظلوم ہیں۔ حقیقتاً ظالم اسرائیل اور فلسطین کے مابین کی لڑائی کوئی جنگ نہیں، چونکہ جنگ دو برابر کی قوتوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ جاننا چاہیے أن وعد بلفور کہ وعدہ بالفور بذات خود غیر قانونی تھا، ولذا تصديقه يعني تصديق بلفور اور پھر لیگ آف نیشن کی جانب سے اس کی تصدیق کر دینا بھی غیر قانونی ہی تھا۔ كان غير قانوني أيضا مع العلم یہ معلوم رہے کہ واقعی بالفور ڈکلیریشن نے صہیونیوں کو مسلسل فلسطینی عوام کو ستانے اور مستقل مسائل سے دوچار کرتے رہنے کا موقع فراہم کیا، المحتل اور واقعی غزہ اسرائیل کی جانب سے بحری، بری اور فضائی ہر جانب سے اسرائیل کے محاصرے میں ہے۔ غزہ جہاں 2 ملین سے زائد فلسطینی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں 1.5 ملین ریفوجیز پناہ گزین ہیں۔ میلیٹنٹ یعنی عسکری پسند یہودیوں نے 1948 عیسوی میں فلسطینیوں کی نسلی صفائی کے ذریعے انہیں انہی کے گھروں، انہی کی زمینوں اور انہی کے وطن سے بے دخل کر نکال باہر کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق فلسطینی پناہ گزینوں کا مکمل حق ہے اپنے وطن واپسی کا۔ حق المطلق في العودة إلى وطنهم اسرائیلیوں کی اصل سیاسی پالیسی یہ رہی ہے کہ مملکہ قدس هي أن يكون في القدس 60% یہودیوں کا ہو من اليهود اور 40% غیر یہودیوں کا۔ من غير اليهود یقیناً فلسطینی عوام نے اپنے وطن کی تقسیم ہرگز قبول نہیں کی۔ الآن اب اگر ہم بات دفاعی قوت کی کریں تو آئیے ان دونوں ممالک کے درمیان موازنہ کرتے ہیں۔ قوات الدفاع بہرحال اسرائیل کی دفاعی افواج 100 سے زائد ایٹمک اسلحوں کے ساتھ ساتھ جوہری ہتھیاروں سے لیس ہے، 100 رأس حرب نووية جبکہ فلسطین اس کے پاس مطلق طور پر کوئی دفاعی فوج ہے ہی نہیں۔ مطلقاً مثلا اس کے پاس نہ ہی کوئی فضائیہ ہے اور نہ ہی بحریہ، اور نہ ہی کوئی بھاری ٹینکوں والے ہتھیار۔ اسرائیل میں نصف ملین سے زیادہ فوجی اہلکار فعال خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ ایکٹیو ریزرو میں ہیں، النشطة جبکہ فلسطین کے پاس صرف 62,000 افراد بطور عسکری ہیں، اور ان تعداد میں پریسیڈنٹل گارڈ بھی شامل ہیں، اور ان میں اکثر بغیر کسی عسکری تربیت کے نوجوان شامل ہیں۔ تربية عسكرية دنیا اس بات کو اچھے سے جانتی ہے کہ اسرائیل حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں سے لیس ہے، اور دوسری طرف فلسطین میں اس جیسا کچھ بھی نہیں۔ أي شيء يشابهه في فلسطين اسرائیل 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ جدید ترین میزائل سسٹم کا بھی مالک ہے۔
150 صاروخا باليستية. اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین خلائی ٹیکنالوجیز ہیں، متقدما في العالم، بينما جبکہ فلسطین میں خلائی تحقیق سے متعلق علی الاطلاق کوئی ایک بھی پروگرام ہے ہی نہیں۔ اور کیا فلسطین و اسرائیل کے مابین دولت و معیشت میں بھی کوئی فرق ہے؟ هناك جی، مشرق و مغرب کی طرح فرق ہے۔ اسرائیل کی مجموعی گھریلو پیداوار 400 بلین ڈالر سالانہ ہے، 2 مليار دولار سنويا، جبکہ فلسطین کی مجموعی گھریلو پیداوار صرف 17 بلین ڈالر، 10 مليار دولار فقط. یعنی اسرائیل کا معاشیاتی حجم فلسطین کی معیشت سے 23 گنا بڑا ہے، 20 مرة. اور اسرائیل کی فیکس جی ڈی پی تقریباً 42,000 ڈالر سالانہ ہے، حوالي 42,000 دولار سنويا، اور فلسطین کے تقریباً 3,500 ڈالر سالانہ، و500 دولار سنويا. یعنی ان دونوں کے درمیان تقریباً 12 گنا کا فرق ہے۔ وفوق اور مزید یہ کہ اسرائیل کو امریکہ اور دنیا بھر کی حمایت کی وجہ کر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ فرق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ نصف مليار مزید اسرائیل کو صرف امریکہ سے سالانہ 3.5 ارب ڈالر ملتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے درمیان کا یہ بڑا فرق ہم سبوں کو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دونوں ممالک ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اسرائیل، امریکہ اور یورپ کے تعاون اور بعض عرب ممالک کی حمایت سے فلسطین کو کچھ ایام میں نہیں بلکہ کچھ گھنٹوں میں دنیا کے نقشے سے مٹانے کی واضح صلاحیت رکھتا ہے۔ خريطة لا في أيام بل في ساعات. نعوذ باللہ من ذالک۔ ذلك بالآخر گزشتہ اخیر رمضان میں اسرائیل و فلسطین کے مابین پیش آنے والے مڈ بھیڑ کا نتیجہ کیا رہا؟ اسرائیلی دفاعی فورسز نے 256 فلسطینیوں کو شہید کر ڈالا، جن میں 46 کی تعداد صرف بچوں کی تھی، كانوا أطفالا. جبکہ اس حملے میں 2 بچوں سمیت صرف 13 اسرائیلی مارے گئے۔ في هجومهم مع طفلين. وہیں اسرائیلی میزائلوں نے غزہ پٹی کے 250 عمارتوں کو تباہ کر دیا، 17,000 رہائشی اور تجارتی محلات اور دکانیں بھی تباہ ہو گئیں، تجارية. اور ان تباہیوں کے نتیجے میں غزہ کے 80,000 باشندے بے ٹھکانہ ہو گئے۔ بدون مأوى. وفي هذه اس معاملے میں کسی کو بھی یہ محسوس یا یقین نہیں کرنا چاہیے يشعر أو يعتقد کہ اسرائیل نے اپنے دفاع میں اتنے لوگوں کو شہید کیا۔ کسی بھی صورت میں بچوں، خواتین اور کمزور شہریوں اور صحافیوں کے خلاف تشدد دفاع نہیں بلکہ جنگی جرائم ہے۔ بل الجرائم الحربية. هناك مبدأ جنگ میں ایک اہم اصول متناسب قوت کا استعمال ہے۔ موجودہ کشیدگی میں تناسب کہاں تھا؟ اس کشیدگی میں ہرگز کوئی تناسب نہیں تھا، اور نہ اس کے قریب کوئی چیز، نہ ہی ہلاکتوں میں، نہ ہی مسلسل تباہی میں، اور نہ ہی فوجی قوتوں کے استعمال میں۔ القوات الحربية. ضروری یہ ہے کہ دنیا متحد ہو، صرف عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو متحد ہو کر اس غاصبانہ قبضے اور تشدد کی مذمت کرنی چاہیے، يجب أن يتمكن کیونکہ فلسطینیوں کا بھی یہ بنیادی حق ہے کہ وہ زندگی کی خوشحالی اور آزادی سے لطف اندوز ہوں۔ والسعادة. إن الفلسطينيين فلسطینی بھائیوں کو اپنی زمین، عزت، شناخت، خاندان اور گھروں کی حفاظت کا فطری حق حاصل ہے، عائلتهم ومنازلهم. اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم سب تاریخ کے حوالے سے بات کرنا جاری رکھ سکتے ہیں، موجودہ سیاق و سباق کا تجزیہ اور سیب کا سنترے سے موازنہ کر سکتے ہیں، ولكن لیکن ہمیں حل کی طرف آنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حل عدل پر مبنی اسلامی سیاسی تدبیر اور مسائل کی تفہیم کو شامل ہے۔ القائمة على العدل والسياسة الخارجية. ایک متحد، مخلص اور منضبط خارجہ پالیسی، خاص طور پر فلسطین کے حمایتی ممالک سے، اور شاید دفاعی پالیسی۔ لكن كيف نحن ہم سب فلسطین کی امداد تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بس میں اور دائرے اثر میں کیا ہے؟ ایک زخمی اور مغموم دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو فلسطین کے بارے میں بہت کچھ سنا کرتے تھے،
أتذكر جدي مجھے دادا محترم شیخ مولانا منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ اور والد محترم شیخ مولانا محمد ولی رحمانی رحمہ اللہ یاد آتے ہیں کہ وہ اپنے بیانوں میں فلسطین کے مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے اور علماء کرام کو اس بات پر ابھارتے تھے کہ وہ اس مسئلے پر تحقیق کریں تاکہ وہ پوری طرح اس کی پیچیدگیوں اور اسلام میں اس کی اہمیت کو جان سکیں۔ في الإسلام وفوق كل اس سے بڑھ کر ہمارے دادا اور ہمارے والد رحمہم اللہ ہم لوگوں یعنی ہم بچوں کے ساتھ بطور خاص رات کے کھانے پر اس مسئلے پر گفتگو کیا کرتے تھے، اور اس عمل نے ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی محبت جاگزی کر دیا۔ مسئلہ فلسطین بیداری فلسطین يدعو کچھ عرصے سے مسلمانوں میں کمزور اور کم ہوتی چلی گئی۔ زمن غیر بعید میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ پروقار کانفرنس فلسطین کے حالات اور اس کے سیاق و سباق سے خوب اچھی طرح واقف ہے، لیکن بڑے احترام کے ساتھ ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارے طلبہ یہ جانتے ہیں کہ میپ پر فلسطین کہاں ہے، غزہ اور ضفت الغربیہ کہاں ہے اور کس جانب واقع ہے، بالفور ڈکلریشن کیا ہے، سائکس پیکوٹ معاہدہ اور فلسطین کی تاریخ کیا ہے، بطور خاص پچھلی صدی میں جو کچھ ہوا کیا وہ اس سے واقف ہیں؟ میں یہ بات تاکیداً کہوں گا کہ ہم سبوں کو بطور خاص مجھے اپنے طلبہ کو اس اہم مسئلے سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں انہیں قوم کے تصور کے ساتھ ساتھ فلسطین پر قبضہ سے متعلق بھی زیادہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قوم کا تصور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں اخوت کا تصور بھی تنزلی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تاریخی تناظر اور انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنے کا عہد کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں لوگوں کو خدا تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سماجی انصاف کی حمایت کرنے کی ترغیب بھی دینے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کو علم کے ساتھ اس قابل بنائیں کہ وہ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مثبت قدم اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ جمہوریت کے تناظر میں وہ کون سے مثبت اقدامات ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں؟ في سياق الديمقراطية الأول پہلا، پوری دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے ہمیں اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، بطور خاص یہ کہ کہاں عدل غائب ہے اور کہاں تاریکین انسانیت کو جکڑا ہوا ہے۔ دوسرا، ہمیں فلسطین کے مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے، بطور خاص خطبہ جمعہ میں کام کے طریقہ کار کے ساتھ۔ تیسرا، ہمیں جمہوری عہدیداروں کو اپنی رائے بتانے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی تمام دستیاب ذرائع سے اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، مثلا ای میل، واٹس ایپ اور احتجاج، ڈیبیٹ وغیرہ کے ذریعے۔ چوتھا، ہمیں کچھ ایسی تحریکوں اور تنظیموں میں بھی حصہ لینا چاہیے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اسرائیل سے سرمایہ کاری واپس لینے کے اقدامات کا مطالبہ کرتی ہوں۔ پانچواں، ہمیں مسئلہ فلسطین کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ عہدہ داروں یا مقامی اخبار کو خط لکھنے کے لیے مہینے میں ایک دن خاص کر لیں جس میں اسرائیل کی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کریں اور اسرائیل کو غزہ سے محاصرہ اٹھانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے پر مجبور کریں۔ حقوق الإنسان۔ چھٹا، ہمیں ہمیشہ انصاف، امن اور اسلام کی دعوت دینا چاہیے، والإسلام، اور سب سے بڑھ کر یہ جاننا چاہیے کہ خدا کی خوشنودی ہی اصل مقصد ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے خاص کام ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی ہماری جانب کھینچ لاتا ہے، تو دانائی یہ ہے کہ ہم اس چیز کے متلاشی ہوں جو اللہ کو راضی کرے۔ کچھ موضوعات ہیں جیسے خارجہ پالیسی اور ڈیٹرنس پالیسی جو ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، ليس في دائرة اختيارنا التأثيري، ولذا أقترح اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم ان موضوعات پر بات چیت کو آنے والے وقتوں کے لیے ملتوی رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس مسئلے کے حل میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں کر سکا، حل القضية میں معذرت خواہ ہوں، خير جدا، لیکن یقیناً میں اس انفرادی حصے کو انصاف کی تفہیم اور قوم کے ایک جسم کے تصور کی بنیاد پر حل کا متمنی ہوں، جس سے ہمیں معاملے کو مزید گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ أكثر عمقا، وبعد پھر صحیح وقت پر اللہ ایک ایسا چکر بنائے گا دوامة تصاعدية
جو مسئلے کے حل میں ہمارا معاون ہوگا بإذن اللہ۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے بھائیوں کے لیے ہر جگہ انصاف اور امن اور اسلام کی حمایت کرنے میں آسانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ میں پھر سے میری عاجزانہ رائے سننے پر آپ سبوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ ہمارے اور آپ سبوں کی نیک خواہشات کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ سبوں کو رحمت و برکت کے ساتھ رکھے۔ اے اللہ تو پاک ہے، اور تیرے حمد کے ساتھ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم تجھ سے ہی بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی جانب توبہ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔